شاہد صاحب سب سے بڑا سوالیہ نشان ابھی پوری مسلمان دنیا کے اندر یہ ہے کہ ترکی یا پاکستان کے علاوہ کسی نے چوں تک نہیں کی ہے. اتنی بڑی آبادی, اتنے سارے عرب ممالک, اتنے سارے ممالک جن کے ساتھ ویسٹ کا, اسرائیل کا آپس کا ٹریڈ ہو رہا ہے. کچھ ممالک نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے, لیکن سب نے چپ کا روزہ ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے چپ کا روزہ بھی فرض ہو گیا ہے ہم مسلمانوں پر. یہ isn't this unfair فلسطینیوں کے ساتھ جو پوری مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے وہ کدھر گیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ عرب ممالک جو ابھی پچھلے دنوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور تعلقات قائم کیے ہیں, تو ایک تو ان کی کس بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جبکہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسی مستقل قائم ہے, اور دوسرے کہ انہوں نے اگر اس لیے قائم کیا تھا کہ شاید ان کا اثر رسوخ ہو گیا ہے اسرائیل پہ, تو وہ اثر رسوخ کدھر ہے؟ تو گویا ان کی جو تسلیم کرنے کی پالیسی تھی وہ بالکل ہی نظر آتا ہے کہ بے بنیاد تھی, ہالو تھی. جس منطق پہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی وہ اس کا جواز ہی نہیں بنتا ہے. اسرائیل ابھی تک اپنے پرانے جارحانہ مولڈ کے اندر ہے, اور جو آپ نے لوگ شہیدوں کی بات کی ہے وہ لوگ غزہ اسٹرپ کے اندر شہید ہوئے ہیں, اس میں بچے بھی شامل ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ بہت پرانا ایشو ہے. عرصے تک عربوں نے ان کا کہ ایک ان کا متحدہ محاذ قائم رکھا. اسرائیل کے ساتھ 1948 میں جنگ ہوئی, 1967 میں جنگ ہوئی, 1973 میں جنگ ہوئی. ہر جنگ کے بعد کم از کم 1948 کی جنگ, 1956 کی جنگ, 1967 کی جنگ میں ہر بار عربوں کو بڑی شدید شکست ہوئی اور بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا, جس کے اندر جیروسلم بھی شامل ہے. جیروسلم تو 1967 کی جنگ کے اندر اسرائیل کے قبضے میں آیا ہے. 1973 میں یقیناً مصر نے جب کارروائی کی تو اس وقت کچھ کامیابی ہو رہی تھی, لیکن اس حد تک کامیابی نہیں ہوئی کہ اس مقبوضہ علاقے کو آزاد کرایا جائے. لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1973 کی جنگ میں مصر نے بہت اچھا اپنی فوجی کارروائی دکھائی اور بڑا ہیروئزم دکھایا. ان ساری چیزوں سے ثابت کیا ہوا, ہر بار جنگ ہوتی ہے, عربوں کو شکست ہوتی ہے اور علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیے وہی والی ہے ان کی منطق. میں نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتا, لیکن ان کی منطق یہ ہے کہ یار جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر بہتر ہے کہ نارملائز کرو تعلقات, اور شاید اسرائیل کو وقت کے ساتھ ہم اپنے اثر رسوخ کریں. مثال کے طور پہ اگر اسرائیل کے بڑے اکنامک اسٹیکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں عرب ورلڈ میں, جس کے عام امکان ہے, آپ دیکھیے وقت کے ساتھ ان کی کتنی تجارت اور کتنے انویسٹمنٹ وغیرہ عرب ورلڈ میں آئیں گے, تو تھیوری یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل پہ شاید اثر رسوخ استعمال کیا جائے کہ بھئی تمہارے اتنے ہمارے ملکوں میں وسیع اکنامک انٹرسٹ ہیں, اس لیے تمہیں فلسطینیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک امید پہ ہے. میں نہیں جانتا کہ اسرائیل کبھی جس کو کہتے ہیں معقولیت پہ آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن اس وقت فلسفہ یہی ہے, فوجی طاقت ناکام ہو گئی عربوں کی. اس وقت بلکہ عرب بالکل منتشر ہیں, ان میں اتحاد بھی نہیں. ماضی میں کم از کم اتحاد ہوتا نا, اب تو بالکل اتحاد بھی نہیں ہے. تو اس لیے دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک آن ایجپٹ آن اسرائیل ملیٹریلی. اگر آپ کی ملٹری آپشن ختم ہو گئی ہے تو پھر باقی وہی والی رہ گیا, پروٹیسٹ اور آواز اٹھانا اور دنیا کو ضمیر کو جگانا. یہ یقیناً کوشش جو ہے جاری رہنی چاہیے, لیکن اسرائیل نے دکھا دیا ہے کہ وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے. اس میں اس کو ضمیر, اس کا یا تو ضمیر ہے ہی نہیں, یا وہ طاقت کے نشے میں ایسا چور ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے, اور دنیا بھی کچھ دنوں کے بعد خاموش ہو جائے گی. اس وقت بھی آپ نے دیکھا یورپ نے آواز کس لیے اٹھائی ہے کہ اسرائیل پہ غازہ سے میسائل کیوں پھینکے گئے. ارے بھائی اصل ایشو تو یہ ہے کہ آپ نے الاقصی کی مسجد کے اندر بے حرمتی کی گئی, ایک بڑے ہولی پلیس کی, اور بہت سارے انوسینٹ آرم لیس فلسطینیوں پہ آپ نے ظلم کیا. اس کے بعد ری ایکشن آیا نا جی میسائل کا, لیکن یورپ نے آواز کی کیا اٹھائی ہے, یہ میسائل کیوں پھینکے جا رہے ہیں, اس سے اسرائیل کی آبادی کو خطرہ ہو رہا ہے. ایمبیسڈر صاحب یہاں we also need to make this very clear کہ اسرائیل کا سیلف ڈیفense سسٹم اس قدر اسٹرانگ ہے. وہاں آئرن ڈوم نامی ایک انہوں نے سسٹم نصب کیا ہے کہ جو بھی میزائل اسرائیل کی طرف آتا ہے وہ ہوا میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے اوپر جو ریاکشن اسرائیل کا آیا ہے, اب ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, کچھ نہ کچھ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے, لیکن ان کے پتھر یا ان کے وہ میزائل جو کہ آئرن ڈوم سے ختم کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, بہیمانہ اٹیک کیا جاتا ہے. بچوں, خواتین, کسی کا کوئی کسی کی تفریق نہیں کی جاتی ہے. بچوں سے تو کسی کی
جنگ نہیں ہوتی نا, وہ ہیومینیٹیرین لاز کے چیمپئنز, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کے چیمپئنز, ہیومن رائٹس کے چیمپئنز, جس کے اندر سے امریکہ سر فہرست ہے, وہ اس کے اوپر کلیئر سٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہے at this point in time. Is this the failure of UN? Is this the failure of international community? جی بالکل, اس سے فیلئر اٹ شوز کہ وہ مائٹ از رائٹ والی فلسفی چلتی ہے. اصل میں اسرائیل جو ہے اس کو ویسٹ کی پوری حمایت حاصل ہے. لیٹ اس بی ویری فرینک, اسرائیل از اے کریشن آف دی ویسٹ. اسرائیل از سمجھیں کہ ویسٹ نے اپنا ایک نمونہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں چھوڑا ہوا ہے. اسرائیل جو ہے لوکل لوگ تو ہے نہیں, ہے تو غیر مقامی لوگ ہیں, یورپ سے آئے ہیں, امریکہ سے آئے ہیں, روس سے آئے ہیں, ان ملکوں سے آئے ہیں نا جی. تو ان کو وہاں پہ امپلانٹ کیا گیا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہودیوں کا ایک پرانا سلسلہ ہے کہ جیروسلم کا ان کا پرانا وطن تھا اور یہاں پہ آباد تھے, یہاں سے نکالے گئے. وہ تو 2000 سال پہلے کی بات ہے نا جی. اور اس دوران میں وہاں پہ جو آبادی کون کی, جن کو ہم فلسطینی کہتے ہیں, تو موجودہ حقائق تو یہ ہیں کہ وہاں کی ساری آبادی فلسطینیوں کی, عربوں کی, مسلمانوں کی ہے. یہ لوگ تو باہر سے یورپ سے لا کے وہاں پہ زبردستی مسلط کیے گئے طاقت کے ذریعے سے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے. 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن ایشو ہوا, جس میں انگلینڈ نے پہلی دفعہ کہا کہ یہودیوں کا حق ہے کہ وہ جیروسلم میں اپنا گھر بنائیں. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ تھے, روتھشائلڈ اور کون کون, انہوں نے خوب ان کی مالی امداد کی, برطانیہ کی اور فرانس کی. انہوں نے اس کے احسان میں آن کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ یہ جیروسلم میں جا کے اپنا گھر بنائیں. لیکن اس وقت یہ کہا تھا کہ عربوں کے حقوق کو نہیں نظر انداز کیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ عربوں کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا, ختم کر دیا. یورپ کا ضمیر بالکل نہیں جاگتا ہے. بھئی آپ نے دوسرے ملک میں جا کے اپنے لوگ آباد کر دیا, وہاں کی مقامی آبادی کو بے گھر کر دیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور بالفور ڈیکلیریشن میں کہا گیا تھا کہ عربوں کے حقوق کو کوئی نہیں چھڑا جائے گا. آپ نے ساری چیز نظر انداز کر دی. تو گویا یورپ کا اس میں پورا قصور ہے. لیکن اسرائیل جو ہے ان کی پیداوار ہے, وہ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. یہی لوگ جو ہیں دنیا کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کو کون ڈومینیٹ کرتا ہے؟ ویسٹ. دنیا میں کورٹس بنی ہوئی ہیں, عدالتیں بنی ہوئی ہیں. دیر از این انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جہاں پہ اسرائیل کو وار کرائمز اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہے یوگوسلاویا کے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ پچھلے دنوں ٹرائی کیا گیا ہے. کیوں نہیں نیتنیاہو کو وہاں پہ لے جایا جاتا؟ اس لیے کہ ویسٹ کی پشت پناہی ہے, ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن بہرحال کم ٹو دا باٹم لائن, ہماری اسلامی دنیا کو, عرب دنیا کو اس سلسلے میں پورا متحرک ہونا چاہیے, آپس میں کوشش کرنی چاہیے. ہم 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں OIC کے. یونائٹڈ نیشن کی 1/4 ممبرشپ کس کی ہے؟ اسلامی ملکوں کی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تیل کی دولت ہے, دولت بے شمار ہے, یعنی اتنی بڑی دولت ہے ان سارے عرب ملکوں کی. ویسٹ کے سارے بینکوں سے اگر وہ پیسہ نکال لیں تو ویسٹ کے بینکس کولیپس ہو جائیں گے. لیکن ان میں اگر کچھ کرنے کی اہلیت ہو, کوئی پولیٹیکل ول ہو, یہ سب خود غرض قسم کے لوگ ہیں. ان کے رولرز یہ صرف اپنے فائدے کے لیے چلتے ہیں, کبھی ان کو وہ احساس نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں باقی ہم کہتے ہیں, اس ملک کی تعریف میں میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک جذبہ ہے, ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت امیر نہیں کہتے, نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں. باقی عرب ممالک کے اندر انفارچونیٹلی ہم وہ بھی نہیں دیکھتے.